کہ سائنس جن چیزوں کو آج ایکسپلور کرتی پھرتی ہے اور جن فائنڈنگز کو آج دے رہی ہے ان پر قرآن کا ویو کیا ہے، اور 1400 سال قبل قرآن ان سبجیکٹس پر کیا کچھ کہہ چکا ہے یا نہیں، اگر کہہ چکا ہے تو کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو سٹارٹ ود، اس کائنات کے بارے میں ایک بیسک تھیوری ہے کہ اس کائنات میں 1924 سے پہلے پچھلی صدی تک اور اس موجودہ صدی کے ابتدائی حصے تک فرسٹ کوارٹر اس صدی کا، اس میں اس کائنات کے بارے میں جو پریولنٹ تھیوری تھی دیٹ واز اسٹیٹک یونیورس تھیوری، کہ ساری کائنات اسٹیٹک ہے، اور یہ پھر صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ انٹرپریٹیشنز مختلف ہوتی تھی، انٹرپریٹیشنز، مگر اوورآل پوری کی پوری کائنات کے بارے میں جو ویوز تھے وہ اسٹیٹک یونیورس کے ویوز تھے، اور یہ اسی کو سپورٹ کیا تھا نیوٹن نے۔ یہ نوٹ کر لیں، نیوٹن کے لاز آف موشنز اینڈ لا آف گریویٹیشن، گریویٹیشن کے اور موشنز کے جو لاز تھے وہ اسٹیٹک یونیورس کو سپورٹ کرتے تھے۔ نیوٹن نے بلکہ اپنی تھیوری کو امینڈ کر لیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ یونیورس تو اسٹیٹک ہے کائنات، لہٰذا اپنے فارمولہ کو اس طریقے سے کروں تاکہ اس کے ساتھ اس کی کنسسٹنسی اور کانسوننس بن جائے۔ اتنا یقین تھا سائنسدانوں کو، یہ موجودہ صدی کے اوائل میں نیوٹن کے دور تک۔ 1924 میں یہ پہلا وقت تھا جب امریکن اسٹرانومر ڈاکٹر ایڈون ہبل 1924 میں اس نے اسٹیٹک یونیورس کے اگینسٹ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور پیش کیا۔ ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ اسٹڈی کے لیے میں آپ کو دے جاؤں گا، یہ میری اپنی کتاب ہے، میں اس کے کچھ ریفرنسز کچھ ایسپیکٹس میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ مزید ایکسٹینسو اسٹڈی کے لیے میری کتاب ہے قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، یہ ماڈرن کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس پر ہے، کاسمولوجیکل اینڈ ایسٹرو فزیکل اسٹڈی آف قرآن۔ یہ میں شاید لایا ہوں، میں آپ کو پریزنٹ کر جاؤں گا لائبریری کے لیے، کچھ کتابیں آج میں دے جاؤں گا، تو اس کو آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیں گے۔ تو ایڈون ہبل نے ڈیمونسٹریشن کی، بلکہ سب سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کی تھیوری، اس سے بھی 2 سال پہلے ایک رشین فزسسٹ تھا، رشین الیگزینڈر فرائیڈمین، اس نے میتھمیٹیشین تھا اور فزسسٹ تھا، اس نے ازمپشن دی تھی، سب سے پہلے ازمپشن دی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس کی 1922 میں، مگر اس ازمپشن کو وہ سائنٹیفکلی پروو نہ کر سکا، تو اس طرح ایک آئیڈیا آ گیا 22 میں، اور اس کو سائنٹیفکلی پھر کنفرم کیا ڈاکٹر ایڈون ہبل نے اپنی ڈسکوری کے ذریعے، اور اس کو سائنسی اعتبار سے 1924 میں آگے ڈالا سائنٹیفک کنفرمیشن کے ساتھ، اور 1924 سے آگے پھر اس کی باقاعدہ ڈسکوری 1929 میں کی۔ میں اس کی تھوڑی ہسٹری دے رہا ہوں کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا آئیڈیا اس دنیا کو ملا کب ہے، تو اس نے ایڈون ہبلز ڈسکوری یہ 1929 میں ہوئی، پھر 24 کی سائنٹیفک انٹروڈکشن کے بعد پھر اس کی ڈسکوری باقاعدہ 29 میں، اور فائنلی اٹ واز سرٹیفائڈ، دس آئیڈیا آف ایکسپینڈنگ یونیورس، it was certified just now in 1965. ایرنو پینزیاز اینڈ رابرٹ ولسن، یہ 2 امریکن سائنٹسٹ تھے، فزسسٹ، آرنو پینزیاز اینڈ رابرٹ ولسن، یہ امریکن سائنٹسٹ فزسسٹ تھے، بیل ٹیلی فون لیبارٹریز نیو جرسی امریکہ میں انہوں نے کام کیا، امریکہ کے نیو جرسی بیل ٹیلی فون لیبارٹریز میں کام کرتے ہوئے یہ جا کے انہوں نے اس تھیوری کو کنفرم کیا، اور اسٹیبلش ہو گیا یہ فیکٹ کہ یونیورس اسٹیٹک نہیں بلکہ ایکسپینڈنگ ہے، اور اس ایکسپینڈنگ یونیورس کی کنفرمیشن پر ان کو نوبل پرائز ملا ان 1978 اس کو نوبل پرائز ملا۔ یہ ہسٹری ہے فرام اسٹیٹک ٹو ایکسپینڈنگ یونیورس موجودہ صدی کی۔ اب ہم اس بریف ہسٹری کے بعد ڈائریکٹ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔
مطلب اس ایکسپینڈنگ یونیورس کا یہ ہے کہ میں تھوڑا چاہیں تو ایلیبوریٹ کر دوں. مطلب اس کا یہ ہے، فار ایگزامپل ان کا خیال ہے کہ دیر آر مینی ادر گلیکسیز ود ویسٹ ٹریکٹس آف ایمپٹی اسپیس بٹوین دیم. بے شمار ملینز اور بلینز گلیکسیز ہیں ان کے درمیان، ویسٹ ٹریکس ہیں، اسپیسز ہیں. اینڈ دے آر کانسٹنٹلی موونگ اوے فرام ون اندر، مسلسل ایٹ اسپیڈز دیٹ انکریزڈ ود دیئر ڈسٹینسز. تو جو جو ان کا فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک دوسرے سے تو ان کی اسپیڈ بھی انکریز ہوتی. It seemed that the entire universe was expanding along with the expansion of galaxies, and the distances between various galaxies is growing all the time. یہ ہے بنیادی کانسیپٹ. اور یہ کیسے بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان دا بگننگ، ہم آگے آئیں گے اس کو ایلیبوریٹ بعد میں کریں گے، کہ ان دا بگننگ یہ ایک مائنیوٹ کازمک ایگ کی طرح ایک سنگولیرٹی تھی پوری کائنات ان دا بگننگ. اس پہ ڈسکشن آئے گی. ایک سنگولیرٹی تھی، بڑا ہی چھوٹا سا ایک میس تھا، سنگل میس تھا. ایکسپلوژن ہوا اور یہ ایکسپینشن شروع ہو گئی سپلٹنگ کے بعد. وہ جو پارٹس سپلٹ ہو گئے وہ سپلٹڈ پارٹس اور ایکسپلوڈڈ پارٹس وہ اس طرح اتنی تیز انرجی کے ساتھ ایکسپلوژن ہوا کہ اس انرجی کی بنیاد پہ وہ آج تک ایکسپینشن کا عمل جاری ہے. کئی ملین ایئرز پہلے کا وہ ایکسپلوژن کا عمل وہ انرجی کے ساتھ آج جاری ہے، اور پھر وہ ایک سسٹمیٹک پروسیس میں آ گئے اور یہ ایکسپینشن ہوتا چلا جا رہا ہے، ایکسپینشن ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تھیوری ہے اس وقت جہاں سائنس پہنچی ہے. اب اس کو یہ کائنات کا ہر وقت توسیع پر رہنا، وسعت پذیر رہنا، یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے اردو میں. کائنات ہر وقت وسعت پذیر ہے اور ہر وقت اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کائنات کے وجود میں اور اس کے دائرے میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے موجودہ تھیوری. اب اس کو قرآن مجید کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے اور اسلام کا اس ماڈرن سائنٹیفک ایسپیکٹ پر کیا خیال ہے. میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ 35 ورس 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اس آیت سے شروع ہوتا ہے All praises are for Allah, the creator of the spatial strata of the universe. یہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو میں نے پیورلی ٹیکنیکل ٹرم میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اسپیشیل اسٹیٹا آف دا یونیورس، وہ جو بالائی اور تحتانی جو ساری کائنات کے طبقات ہیں پھیلنے والے، ان کو دا اسپیشیل اسٹیٹا آف دا یونیورس، ان کا کریٹر ہے. آگے قرآن کہتا ہے اس آیت میں یزید فی الخلق ما یشاء. اب یہ بات توجہ طلب ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب کائنات کی توسیع کا کوئی تصور کسی کے ذہن میں نہیں تھا اور ہر کوئی جانتا تھا. اس صدی تک یقین تھا کہ یہ اسٹیٹک ہے، دیر از نو ایکسپینشن، کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی انکریز نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں. اور 14 صدیاں پہلے تو اس سے زیادہ جمود تھا علم پر، اور اسٹیٹک آئیڈیا تو پرانا چلا رہا ہے. اس سے پہلے تو آئیڈیاز یوں تھے جیسے کوئی کسی بیل کے سینگ پر ہے یا کسی مچھلی کے سینگ پر زمین ہے اور اس طرح کائنات ہے اور ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. عجیب عجیب تصورات پرانے وقتوں میں ہوا کرتے تھے، ایکسپینشن کا، گلیکسیز کا اور ان کے موو کرنے کا اور ان میں اضافہ ہونے کا تو تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس دور میں پیریڈ آف اگنورنس میں قرآن نازل ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. یہ آج کا جو لیکچر قرآن اسلام اینڈ ماڈرن سائنس بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حد تک ایمان کو تقویت دینے کا باعث ہو جانا چاہیے. یہ بہت بڑا علاج بھی ہے کمزور ایمان کو پھر سے مستحکم کر دینے کا. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہوگی اور اس میں توسیع اور اضافہ ہو رہا ہوگا. اس سچویشن میں قرآن نے کہا یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. He, Almighty Allah, keeps expanding in His creation what He wills. Indeed, Allah is potent over everything. بے شک اللہ اپنی خلق یعنی کائنات میں اور تخلیق میں جو چاہتا ہے اس میں زیادتی اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو ایکسپینڈ کرتا چلا جاتا ہے اور کر رہا ہے. اور بے شک اللہ ہر چیز پر یعنی اس کائنات کی توسیع اور اضافے کے اس عمل پر اور ہر چیز پر قادر ہے. یہ قرآن مجید کا اعلان 14 صدیاں پہلے ہے. پھر دوسرا مقام 51
سورہ ورس نمبر 47، ورس نمبر 47. میں سورہ کے نمبر دے رہا ہوں، اگر صورتوں کے نام وغیرہ وہ میری کتاب کے اینڈ پر آپ جب دیکھیں گے تو اس میں وہ درج ہے وقت میں. ویسے اگر آپ وہ بھی چاہیں تو ہو سکتا ہے. پہلی سورہ فاطر تھی، سورہ فاطر، اور یہ جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ سورہ الذاریات ہے، سورہ الذاریات. ارشاد فرمایا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور ڈائریکٹ بیئرنگ ہے اس کا اس سبجیکٹ پر جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. فرمایا والسماء بنیناہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.